اور پھر شاید ہم بھول جاتے ہیں اپنے لیے بخشش مانگنا۔ ہم ہر وقت چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ایک خواہش مکمل ہو جائے تو دوسری کی تڑپ لگ جاتی ہے ہمیں، جبکہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری تو بخشش مانگنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں، نعمتوں کا شکر، رحم کا شکر، پردہ رکھے جانے کا شکر، جو مل گیا اس کا شکر، جو نہ ملا اس کا بھی شکر۔ اور صبر تو ہمیں لگتا ہے ہم روز کرتے ہیں، جبکہ صبر میں بھی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں عطا کرنا، ہمیں رزق دینا، ہم پر کرم کرنا کچھ نہیں بھولتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی ایسے پیارے رب سے بے پناہ اور بے حد محبت کریں؟ اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو نا، تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ اور تمہیں اس چیز پر یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچانے میں تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں، تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں یا رب، اس خواہش کے لیے جھولی پھیرا رہا ہوں میں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم نے یہ کہنا سیکھ لیا، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ وہاں صرف اللہ اور اس کی رضا ہوتی ہے، اور اس کی رضا کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے،
اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ناممکن سے ممکن ہو سکتے ہیں۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ سب ہوگا۔ وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ صرف وہی محبت کے لائق ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو پوری کائنات کی رونقیں چلتی ہیں، اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اور پھر میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے، اور ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند بس اللہ کی محبت کے بعد آتی ہے۔ تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی، پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے سے، اور ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ نہیں کرتی آپ کو، درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے، اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے۔ جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے، اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو؟ کیا تم اتنا یقین رکھ سکتے ہو اس ذات پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ختم کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں سنی ہی نہیں،
بھول گئے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے، جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ ہو، جہاں سے تمہیں کوئی چیز ملنے کا گمان نہ ہو، وہ وہاں سے بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ اور اللہ ہر دعا کا جواب ضرور دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی تمہیں اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ دو، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور تمہارا اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ، مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے نا، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں، بس اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد نہ ہو سکے، کیونکہ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی۔ اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ اب حکم ہوگا رحم کا اور لکھی ہوئی تدبیر بدل جائے گی۔ اب ڈھل جائے گی غم کی رات اور پھر سکون کی صبح آئے گی۔ اب تمہاری دعائیں اللہ کو منانے کی ہر حد سے گزر جائے گی۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی آواز پسند کر لی جائے گی۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اب تمہاری پکار سن لی جائے گی۔ اب معجزے ہوں گے یقین کے اور عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اب راضی ہو جائے گا اللہ اور تمہاری تڑپتی روح کو سکون مل جائے گا۔ اور پھر یہ بات تو طے ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں گناہ نہ چھوڑے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب محسوس ہونا شروع ہو جائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہو، اللہ کے نیک بندے بڑے پیارے لگ رہے ہوں، ان کی باتوں سے دل سکون پا رہا ہو، تو پھر آپ کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ اب اپنی مرضی کی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔
اب میرے دل میں جس کی محبت آ گئی مجھے اس کی پسند کے مطابق بننا ہوگا۔ وہ جیسی عادات کو پسند کرتا ہے مجھے وہ عادتیں اپنانی پڑیں گی، اور اگر اور زیادہ شدید محبت کرنی ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ محبوب کسی بات پر آزما لے کہ تو کتنی محبت کر سکتا ہے مجھ سے۔ اس کی آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے اپنے اور قریب کر سکتا ہے آپ کو۔ تو پھر گھبرائیے مت، بلکہ اس کو یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت بتائیے کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اپنی محبت کی مٹھاس عطا کر دیجئے اور ویسا بنا دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز مت سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ہم سے آکسیجن نہیں چھینتا، نہ ہی وہ ہم سے دنیا کی آسائشیں واپس لے لیتا ہے، نہ ہی وہ ہمارا رزق روکتا ہے۔ جب وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، وہ ہم سے ہدایت واپس لے لیتا ہے، وہ ہم سے نماز کی توفیق واپس لے لیتا ہے، وہ ہم سے عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے آپ سے سجدوں کی سعادت، خوش نصیبی چھین لی ہے، اور یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ یہی لوگ اصلی نافرمان ہیں، اور پھر یہ لوگ دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تم ہمیشہ ایک بات پر یقین رکھنا کہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اب یہ پریشانی کہ ہماری دعا کب، کہاں اور کیسے قبول ہوگی تو یہ اللہ ہی جانتا ہے، پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہمیں جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب ہماری دعا کا جواب ہم تک بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے اسے ترتیب دے کر وہ سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ اور جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پورے یقین سے مانگتے ہیں اور پورے توجہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ غفلت اور بے دھیانی کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا مذاق نہیں ہے، دعا عبادت ہے۔ آپ کو عبادت کے آداب آئیں گے تو ہی آپ کی عبادت قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ اسی لیے جب بھی دعائیں مانگیں تو پورے دھیان سے اور پوری توجہ سے مانگیں۔ بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔